بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ آج جو ہے 8واں پارہ آخر کا آدھا اور 9واں پارہ پورا پڑھا گیا ہے۔ 8ویں پارے میں جہاں سے شروع کیا گیا آج، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کے بعد ابلیس کی نافرمانی کا ذکر کیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام چیزوں کے نام ان کو سکھائے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے افضل المخلوقات ہیں۔ جب فرشتے تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں کیونکہ آدم کی ابھی پیدائش ہوئی ہے اور فرشتے اس سے پہلے تھے، تو جب فرشتوں کو یہ حکم ہے تو جناتوں کو بدرجہ اولا یہ حکم ہوگا۔ جناتوں کو بھی حکم تھا یہ کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس سے مراد شیطان ہے۔ کہا لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ تو شیطان نے کہا انا خیر من، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میرے مالک تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت بلندی کی ہے، جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، مٹی کو اوپر پھینکو تو نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو آدم مجھے سجدہ کرے یا میں آدم کو سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو میں افضل ہوا، آدم مجھے سجدہ کرے، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، چلا جا یہاں سے نکل جا، تیرے تکبر کی وجہ سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار ہو گیا۔ تو ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ رب العزت نے کہا تجھے مہلت ہے قیامت تک۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھی ضرور بہکاؤں گا، کبھی ان کی طرف دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی آگے سے آؤں گا، ان کے دلوں میں خواہشات کو پیدا کروں گا، ان کے دلوں میں تمنا اور آرزوؤں کو پیدا کروں گا اور ان کو گناہوں پر ابھاروں گا، گناہوں پر اکساؤں گا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جا ابلیس، جو تیری مانے گا اس کا بھی تیرے ساتھ ہی حشر کر دیں گے ہم، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تجھے بھی ڈال دیں گے جہنم میں اور تیرے ماننے والوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تکبر اتنی بری چیز ہے۔ ابلیس کو شیطانیت کے اوپر، اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر کس چیز نے ابھارا؟ تکبر نے، بڑائی نے، میرے سے زیادہ کون، میرے آگے کون، میں ہوں، مجھ سے ہوتا ہے، انا خیر من، میں ہوں بہتر، تو یہ تھوڑی آدم میرے سامنے بہتر۔ آپ ابلیس کی تاریخ کو دیکھیں، شیطان کون تھا، ابلیس کون تھا؟ ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ ایک آسمان پر اس کو زاہد کہا جاتا تھا، عبادت گزار، دنیا سے بے رغبت۔ ایک آسمان کے اوپر اس کو عارف کہا جاتا تھا، پہچاننے والا۔
ایک آسمان کے اوپر اس کو تقی کہا جاتا تھا، متقی، ایک آسمان کے اوپر اس کو خازن، جنت کا خزانچی کہا جاتا تھا، کہیں عابد، کہیں زاہد، کہیں عارف، کہیں تقی، کہیں خازن اور کہیں ابلیس، اس کو لوح محفوظ میں کہا گیا۔ 40,000 سال تک یہ جنت کا خزانچی رہا ہے، اور 14,000 سال تک اس نے عرش کا طواف کیا ہے۔ کتنے سال تک؟ 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا، اور 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ 20,000 سال تک فرشتوں کو نصیحت کرتا تھا یہ۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم کس چیز کے اوپر اکڑتے ہیں؟ کس چیز پہ تکبر کرتے ہیں؟ اللہ کو اتنی زبردست عبادت کرنے والا، فرشتوں کو نصیحت کرنے والا، جنت کا خزانچی عرش کا طواف کرنے والا، اللہ کو اگر ناپسند ہو گیا اس کی نافرمانی کے اوپر تو ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، تو یہاں تو رات اور دن نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے، عبادت کے اندر اتنا آگے کی سوچ نہیں رکھے کہ دوسرے اس کو چھوٹے لگنے لگے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم عبادت کے اندر اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگیں کہ جنت اور جہنم کے داروغ ہی ہم بن جائیں، یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، فیصلے کر دیں لوگوں کے۔ اپنی فکر کرے آدمی، میرا کیا بنے گا؟ میں کون ہوتا ہوں دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے والا کہ یہ جنتی ہے جہنمی؟ میرے خود کے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی۔ مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے یہاں پر۔ مفسرین کہتے ہیں ابلیس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، یہ اللہ کے دربار سے کیوں نکلا؟ کیا صرف سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے نکلا یا وجہ کچھ اور تھی؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ صرف سجدہ نہیں کیا اس وجہ سے نہیں نکالا اس کو جنت سے، اور اس وجہ سے اس کو اللہ کے دربار سے نہیں نکالا گیا، بلکہ اس کو نکالا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس نے کہا میں نہیں کروں گا سجدہ۔ ایک ہوتا ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، یقیناً گناہ گار ہے، ایک آدمی کہہ رہا میں نماز نہیں پڑھوں گا، دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ کے سامنے اکڑا، نہیں کروں گا ایسا، اس وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت 8ویں سپارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاں ہر طرح کے پروپیگنڈا ہوا کرتے تھے، سازشیں ہوا کرتی تھی، مکہ کے اندر ایک مشورہ ہوا، دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں کفار و مشرکین اہم مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے لیے مشورہ کیا کہ اب ان کے صحابہ مدینے جا رہے ہیں، مدینے میں ایمان اور اسلام پھیل رہا ہے، وہاں لوگ دین کو قبول کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یہاں سے مدینے چلے جائیں، تو کیا کیا جائے؟ تو ایک مشورہ بلایا، اس کے اندر عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے اس کے اندر۔ جب مشورے کے لیے سب بیٹھ گئے تو دروازے پر دیکھا ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے، پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں۔ یہ جو نجد کا رہنے والا بتایا یہ شیطان تھا، ابلیس تھا، ایک آدمی کی شکل میں آیا تھا، اس لیے شیطان کا لقب ہے نجدی۔ کیا لقب ہے شیطان کا؟ نجدی۔ اس نے کہا مجھے بھی اپنے مشورے میں شامل کر لو، ہو سکتا ہے کوئی اچھا مشورہ دو۔ ابو جہل نے کہا چل ٹھیک ہے تو بھی بیٹھ جا۔ مشورہ ہوا، رائے کری کہ کیا کرنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابن ہشام نے رائے دی کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو زنجیر میں قید کر کے کمرے میں ڈال دیا جائے تاکہ کسی سے ملے نہیں، دعوت دے نہیں، دین کی بات پہنچائے نہیں۔ اس نے کہا شیطان نے کہ ایسا کرو گے تو کیا ہوا، ان کے لوگ آ کے چھڑا کر لے جائیں گے۔ ایک دوسرے نے رائے دی جس کا نام ابو الاسود تھا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو اپنے شہر سے اپن خود ہی نکال دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم ایسا کر دو گے تو کیا ہوا، ان کا دین تو ویسے ہی پھیل رہا ہے، اتنے اخلاق اچھے ان کے، کسی سے بات کریں گے لوگ ان کے دین کو دوسرے ملکوں میں قبول کریں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو میرے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر تمہارے بھی سمجھ میں آ جائے۔ ابو جہل کون تھا؟ اس امت کا فرعون۔ ابو جہل کون تھا؟ اس امت کا فرعون تھا ابو جہل۔ یوں فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس فرعون سے بڑا فتنہ تھا یہ فرعون۔ وہ فرعون تو مرتے وقت پھر کہہ رہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ،
موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا، لیکن یہ مرتے وقت کیا کہہ رہا تھا کہ جا کر عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود جا کر تمہارے نبی سے کہنا مجھے تم ناپسند ہو، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس امت کا فرعون کہا گیا۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے ہر قبیلے کا ایک آدمی لے لو اور پورے گھر کا گھیراؤ کر لو اور قتل کر دیتے ہیں، ان کے خاندان والے بدلہ نہیں لے پائیں گے اپن سے، اپن دیت دے کر چھٹکارا پا لیں گے۔ تو اس نے کہا شیخ نجدی جو تھا شیطان، اس نے کہا کہ بالکل صحیح رائے، یہ کر لو، اور سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اللہ کے نبی کو اس واقعے کا علم ہوا، آپ نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی مجھے ہجرت کر کے جانا ہے، یہ امانتیں ہیں مکہ کے لوگوں کی، دیکھو جان کے لالے پڑ رہے ہیں، حضور نے کیا تعلیم دی، امانت پھر بھی دے کر جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ لے کر چلے گا تاکہ کل کوئی تہمت لگا دیتا۔ حضرت علی سے کہہ رہی یہ امانتیں ہیں، تم میری جگہ پر سو جاؤ علی، تمہارا بال بھی باقا نہیں ہوگا، تم اس جگہ کے اوپر آرام کرو، یہ امانتیں مکہ کے لوگوں کو لوٹا کر پھر آنا۔ غور کرنے کی بات ہے، حضور کا انکار کرتے تھے مکہ کے لوگ، لیکن پھر بھی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ امین تھے آپ کا لقب تھا امین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں گھر میں سو گئے، اور یہ سب کے سب نے گھر کا گھیراؤ کر لیا، تلوار لے کر کھڑے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان آنکھوں میں دیکھنے کی بینائی کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ چھیننا بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں سے نکلے ہیں، پیچھے سے نہیں، ان کے سامنے سے نکلے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ انہی کے سامنے سے نکلے، ان کے اوپر مٹی ڈال کر نکلے، ان کے سروں پر مٹی آئی، ان کی آنکھوں پر مٹی آئی، انہی کے سامنے سے نکلتے چلے گئے، اور یہ دیکھ بھی نہیں پائے اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ حضور چلے گئے آگے کی طرف۔ ایک آدمی نے پوچھا بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم ان کے قتل کے ارادے سے کھڑے ہیں۔ یوں کہا وہ تو تمہارے سر پر ابھی مٹی ڈال کر گئے، سب نے تلاش کرنے لگے، سر پر مٹی تھی، کہا تم یہاں کھڑے ہو، وہاں چلے گئے۔ کواڑ کے اندر دیکھنے لگے کوئی سو رہا ہے، تو کروٹ بدلی تو دیکھا کہ تو علی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا ذکر فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب اللہ کے نافرمانوں نے اس بات کا ارادہ کیا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کر رہے ہیں اور اللہ تدبیریں کر رہے ہیں۔ اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے سامنے سے نکال دیا، پھر آپ ہجرت کر کر مدینہ المنورہ چلے گئے۔ اسی سے متعلق ہجرت سے متعلق انشاءاللہ بیچ میں بات آئے گی۔